پریز دا لارڈ مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور بہت ہی خوبصورت جو ہے ٹاپک اس کو لے کے آئی ہوں کہ ہم اگر کبھی کبھار دیکھیں ہم اپنی کبھی مصیبتوں میں بیماریوں میں تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا گھبرانا نہیں ہے۔ جب ہمارا بھروسہ اپنے خدا پر ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں کھانا، کیونکہ ہمارا خدا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہر وقت وہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب میرے عزیزو ہمیں اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہوگا تو پھر کیا ہمیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف جو ہے وہ چھونے بھی نہیں پائے گی۔ تو ہمیں اپنا بھروسہ اپنے خدا پر رکھنا ہے تاکہ کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ دانیل میں سے ہم لیں گے، دانیل کی کتاب میں سے یہ اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت آج ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی 17 آیت میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گی۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور آئے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، دیکھیں کتنا خوبصورت آج کا کلام ہے جو آج خدا نے ہماری زندگیوں میں آج کا کلام دیا۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمارا جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان اور زیادہ خدا پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں۔ تو جو دانیل نبی کی کتاب میں یہ 3 باب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ آپ نے شروع سے بچپن سے یہ کہانی سنی کہ ایک بادشاہ تھا نبوکت نظر، وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ تو وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور اس کا یہ مطلب وہ جو کہتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ جس دیوتا کی عبادت کرتے تھے اور جب وہ جنگ جیت جاتے تھے یا ان کا کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہ جشن کے ٹائم پر جو ہے اس کی جو تھی پرستش کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی پرستش کریں۔ اور اس بادشاہ نبوکت نظر نے بھی یہ ایک حکم جاری کر دیا کہ سب اس مورت کی جب بربت اور رباب اور یہ جو بجیں گے، چغیانہ بجے گا، تو سب نے اس کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو سب سجدہ کر رہے تھے، لیکن 3 یہودی تھے جنہوں نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو وہ کون تھے؟ صدرک، میثق اور عبدنجو۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو یہ صحیح نہیں لگا کہ ہم کسی جو ہے وہ مورت کی یا کسی کھودی ہوئی مورت کی جو پرستش کریں یا اس کے سامنے جھکیں، کیونکہ یہ 10 حکموں میں بھی ہمیں یہ حکم بھی ملا کہ ہم نے کسی بھی کھودی ہوئی مورت کی کیا پوجا نہیں کرنی۔ تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے منع کر دیا۔ اور ان کے کیونکہ وہ ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، تو ان کے اندر یہ دلیری تھی، اور انہوں نے اس دلیری کے ساتھ ہی بادشاہ کے ان جو وہ جس نے مقرر کیے تھے، جن کو انہوں نے منع کیا، وہ جو منصب دار تھے سب، ان کو انہوں نے منع کیا تو بڑی دلیری سے کیا، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جو ہم نے کام کیا اس کا بہت بڑا ایکشن لیا جائے گا۔ تو اور ایکشن لیا بھی کیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ آئے بادشاہ، یہ 3 یہودی جو ہیں یہ منع کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے حضور میں کیا کرو، حاضر کرو۔ تو جب ان کو حاضر کیا گیا تو انہوں نے اس وقت یہ آیت بولی کہ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو ہمارے اوپر جو بھی ظلم کرے گا، ان کو پتہ تھا کہ اس نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جو عبادت نہیں کرے گا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، لیکن انہوں نے بغیر ڈر اور خوف کے بادشاہ کے سامنے یہ بات بول دی کہ آئے بادشاہ، ہم کیا اس کو کیا سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے خدا پر بھروسہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی تم لوگوں کو کیا
اس کی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں جلتی، ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں جلتی آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اور یہ تم لوگوں کی سزا ہے، تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ 7 گنا آگ کو کیا کر دو، تیز کر دو، کیونکہ وہ بہت تیش میں تھا اور وہ بہت ہی غضبناک ان کے اوپر ہوا۔ اور اس نے مقرر کر دیے لوگوں کو کہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے۔ تو انہوں نے جو آگ کی بھٹی میں ڈالنے والے لوگ تھے، جب انہوں نے ان کے انہی بائبل میں لکھا انہی کپڑوں، انہی جاموں کے ساتھ باندھ کر آگ کی بھٹی میں جب ڈال دیا، تو وہ جو ڈالنے والے تھے وہ آگ کی جو اتنی تپش اور لو تھی، اور جو ان کے اوپر لوئیں پڑی اور وہ تپش پڑی، تو وہ کیا ہو گیا، اسی وقت مر گئے۔ لیکن ان کو جب ڈال دیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی اس میں کھڑے عبادت کر رہے ہیں، اور ایک اور ان کے ساتھ ایک چوتھا بھی آدمی ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے تو 3 کو ڈالا تھا، اس میں چوتھا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کو جو ہے یہ جو چوتھے کی شکل ہے یہ کسی الہ زادہ کی جیسی ہے۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا ان کی حفاظت کے لیے۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم کسی بھی طرح کی مصیبت میں ہیں، ہم بیماری کی بھٹی میں جل رہے ہیں، یا ہم فائنینشلی ایشوز سے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں، قرضوں کی لعنتوں میں ہم جو ہیں جل رہے ہیں، تو میرے عزیزوں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ہم نے بھی اپنی ان مشکلوں کو، ان پریشانیوں کو یہ بولنا ہے کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں مجھے اس پریشانی، اس بیماری، اس بھٹی میں سے ضرور نکالے گا، تو اس قرضے کی بھٹی میں سے نکالے گا، اس غربت کی بھٹی میں سے نکالے گا، تو میرے عزیزو ہمارا خدا ہمیں ضرور نکالے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں کیا ہے، اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی ابلیس کے حملے، کوئی ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے خدا کے پاک روح کو مانگیں اپنی زندگی میں، تو جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں ہوگا، اور جب ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا خدا وہ کیا ہے، زندہ خدا ہے، وہ خود ہماری پریشانی میں، مصیبت میں آن کھڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی پرستش کرنی ہے، اور ان مصیبتوں کو بولنا ہے کہ تم میرا مصیبتوں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ مجھے اس ساری مصیبت پریشانی میں سے نکالے گا۔ تو پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو خدا ہمیں ضرور اس پریشانی میں سے نکالے گا۔ تو آج کا کلام بہت ہی زیادہ پاورفل تھا، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے آپ کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ برکت پائی آج کے کلام کو، اور یہ میرے منہ کے الفاظ نہیں تھے، یہ خدا روح القدس کی ہدایت کے مطابق میں نے آپ سے کلام کیا۔ تو یقیناً آپ نے بہت برکت پائی، اور آئندہ بھی جو ہے ہم ایسے ہی اور کلام کو لے کے آئیں گے۔ تو آپ جو ہے اس کلام کو سنیں اور اس کو اپنی فیملی کے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ یہ کلام ان کی بھی زندگی میں بڑا کام کرے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔